محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم بالصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام ہے امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ رب کائنات ان سب سے راضی ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ اولاد کا نمازی ہونا کتنا ضروری ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے اور والدین کے اوپر فرض ہے وہ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ جو میرے محترم حضرات باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں یا میں باہر آ جاتا ہوں، ضرورت تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ ویسے بھی امام کے قریب بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ دور بیٹھنے کے ثواب کے برابر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ہے۔ جمعہ کے آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، جن لوگوں کے
جمعہ کے آداب کا خیال رکھنے سے 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان آداب کی پابندی کرنے والوں کے آداب میں ایک ادب ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھنا ہے۔ تو کوئی نہیں اس چیز کو پسند کرتا کہ آداب میں کمی ہو اور ثواب میں کمی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی جذبہ نصیب فرمائے۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی میں حقدار کا حق ادا کر کے جاتے ہیں، ورنہ کئی سارے لوگ ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے ذمے حقوق کا ایک انبار ہوتا ہے، انہوں نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے ہوتے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہوتے، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے ہوتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوتے، حقوق العباد کے اندر انہوں نے کوتاہی کی ہوتی ہے۔ اس حالت میں جو بندہ اللہ کو ملا، اللہ اس کے اوپر بہت ناراض ہوگا، اور جس پر کائنات کا رب ناراض ہوگا، آپ اندازہ لگائیں قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو بندہ دنیا سے اس حال میں روانہ ہو کہ اس کے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو، ہر حقدار کا حق ادا کر کے جائے، جب وہ رب العالمین کو ملے گا، کائنات کا رب اس کو ملے گا، رب العالمین اس کے اوپر راضی ہوگا۔ اور اندازہ لگائیں جس پر رب راضی ہوگا اس کی آخرت کی زندگی کتنی بہترین اور عالی شان ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اولاد کے 14-15 حقوق پچھلے چند خطبات جمعہ میں آپ سن چکے ہیں۔ تقریباً 13 حقوق کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنا ہے۔ 2 حقوق آج کے خطبہ جمعہ میں بیان ہوں گے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے، اولاد کی خیر خواہی ہر وقت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب بچہ چھوٹا ہے، اس کو جو کچھ سمجھا دیا، سکھا دیا، اس کی خیر خواہی کر دی، تربیت کر دی، پڑھا دیا، سمجھا دیا، بس اب وہ بچہ ہو گیا ہے، اب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کا اولاد کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد جتنی بڑی ہو جائے، زندگی کے کسی شعبے میں، کسی موڑ پر، عمر کے کسی حصے میں، کسی دینی معاملے میں، کسی دنیاوی معاملے میں، جب آپ ضرورت محسوس کریں، اولاد کی عمر اور عہدے کو نہیں دیکھنا، اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے آپ تو وہ جناب خود پڑھے ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو کیا سمجھانا۔ نہیں، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ والے اپنے جوان بلکہ پکی عمر کے بیٹوں کو بھی واضح نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ نصیحت کرنے والے اللہ کے نبی اور رسول و پیغمبر ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں جناب لقمان حکیم کا وعظ سنا تھا، جو قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وعظ کیا تھا، بیٹا کوئی چھوٹا 4-5 سال کا نہیں تھا، بیٹا بھی بڑا تھا، اور باتیں بھی بڑی بڑی اس کو سمجھائیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے سے تھے اس وقت بھی سمجھایا، اور جب ان کے بڑے بیٹے، پکی عمر کے بیٹے عزیز مصر کے پاس جاتے ہیں، جو اس ٹائم یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا ایسے ایسے جانا ہے، دروازے سے یوں گزرنا ہے،
جانے کا تمہارا طریقہ یوں ہونا چاہیے، ایسے جانا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسے گفتگو کرنی ہے۔ جب وہ بچے واپس آئے، بلکہ بیٹے واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ بنیامین کو بھی چوری کے جرم میں بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو جب وہ بچے پکی عمر کے ہو چکے ہیں، یوسف علیہ السلام کو تقریباً ان کی عمر 40 سال کے قریب یا 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جناب یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب یوسف علیہ السلام مل گئے اور بڑے بیٹوں نے اعتراف کر لیا ہم سے غلطی ہو گئی، اس وقت بھی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں میں تمہارے لیے رب سے بخشش طلب کروں گا، کیونکہ رب یاد رکھو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، ان کا آخری وقت ہے اور اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، آخری وقت میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے، ان کی خیر خواہی کی ہے، میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کے در پہ جھکو گے، کس سے مانگو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام پہ قائم رہنا، تمہارا خاتمہ اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے، مسلمان رہنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کی بھی خیر خواہی کرنی ہے اور بڑے بچے کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، جوان کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، بڑی عمر کا بچہ ہے، پکی عمر کا بیٹا ہے، اس کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، اور مرتے دم تک اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15واں حق یہ ہے اپنی اولاد کو نمازی بنانا، نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ ملانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کے برگزیدہ لوگ، اللہ کے محبوب ترین بندے اپنے بچوں کو عبادات میں ساتھ لے کے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے عمل کو سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل بھی موجود ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام، ان کے لخت جگر نور نظر ان کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر جب اللہ کا گھر بنا کے فارغ ہوتے ہیں تو اس تکمیل کے موقع پہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اپنا اس گھر بنانے میں جو میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، اس کو بھی قبول فرما، اور میرے بیٹے کی محنت اور کوشش کو بھی قبول فرما۔ نیکی کے کاموں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے، مسجد میں جانا ہے، جمعہ پڑھنے جانا ہے، کوئی اسلامی بیان سننے کے لیے جانا ہے، عید پڑھنے کے لیے جانا ہے، کسی جنازے میں شرکت کرنی ہے، اچھے کاموں میں اپنی اولاد کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اپنے جو بیٹے تھے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما 5 یا 6 سال کے بچے ہیں. رسول اللہ جب مسجد میں جاتے ہیں حسنین کریمین کو ساتھ لے جاتے ہیں. جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. عید کی نماز پہ جاتے ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ایسے کیا کرتے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ سیدہ ربی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کے روزے کی تاکید کی گئی تھی. یہ روزہ ہم بھی رکھا کرتے تھے. وَنَصُومُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ ہمارے چھوٹے بچے بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے. اتنا چھوٹے بچے جب بھوک کی وجہ سے وہ رونے لگ جاتے تھے. اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ بیان کرتی ہیں ہم مسجد میں چلے جاتے تھے بچوں کو مسجد میں لے جاتے تھے. روئی کے ساتھ کپاس کے ساتھ ان کو گڑیا بنا دیتے تھے. بچے کھیل میں مصروف ہو جاتے تھے. ٹائم پورا ہو جاتا تھا بچوں کے روزے بھی پورے کرواتے تھے. وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ بچوں کو لے کر ہم مسجد میں جایا کرتے تھے. افطار تک وہاں رہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھتا تھا. اللہ کے پیغمبر پہلے مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے پھر عورتوں کے پاس جا کے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. بچے کو یہ ساری باتیں یاد. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ کیا میرا بچہ ہے جو میرا بیٹا ہے عمر اس کی تھوڑی ہے چند سال کا ہے کیا اس کے اوپر بھی حج لازمی اور ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ضروری تو نہیں لیکن وہ حج کر سکتا ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا یاد رکھ اس کے حج کا ثواب تجھے ملے گا. یہاں سے ایک نکتہ میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے اعمال کا ثواب اس کو ملے گا. اگر اس کے بالغ ہونے سے پہلے جس نیکی میں والدین اس کو شامل کرتے ہیں یہ تو بڑی کمائی کا ذریعہ ہے. عمل بچے کریں گے ثواب والدین کو ملے گا. سبحان اللہ. اور جب کمائی کا وقت ہوتا ہے اس وقت کماتے نہیں ہیں. بچہ سمجھ کے بچہ سویا رہے مسجد جاتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی گرمی لگے گی ٹھنڈ لگے گی اے سی والے کمرے سے باہر نکالنا مناسب نہیں. سردی میں لے کے جانا. تو چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے ثواب والدین کے کھاتے میں جاتا ہے. اس معاملے میں سستی کرنی چاہیے. حق بھی ادا ہو رہا ہے دیکھیں ذمہ داری بھی ادا ہو رہی ہے اور رب کی مہربانی دیکھیے اللہ اس ذمہ داری پہ اجر و ثواب بھی عطا کر رہا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا بچہ حج کر سکتا ہے تو بچے کو حج کرا سکتی ہے لیکن اس کا ثواب تجھے ملے گا. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے ان کی عمر 7 سال. وہ بیان کرتے ہیں ہم مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. میں نے رسول اللہ سے یہ سیکھا ہے. رسول اللہ نے مجھے یہ دعا دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے زمانہ میں سورہ حجرات سے لے کر آخر تک سورۃ الناس تک میں نے زبانی یاد بھی کر لیا تھا. اس کا ترجمہ تفسیر مفہوم بھی سیکھ لیا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسنین کریمین کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے 5 نمازیں اور ان کے سارے مسائل آپ کی زندگی میں سیکھ لیا تھا. میں نے سیکھ لیے تھے. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال ہے. ساتھ لے کے جانا ہے. عبادات میں نیکی کے کاموں میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے بچے کے ہاتھ سے دلوائے تاکہ اس کے دل میں سخاوت پیدا ہو. اس کے دل میں پیسے کی جو محبت ہے وہ کم ہو. پیسہ رب کے نام پہ دینے کا شوق زیادہ.
اور یہ تربیت عرب میں ہوتی ہے. جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بار بار لے جائے. وہاں سوموار اور جمعرات والے دن چھوٹے چھوٹے بچے بازو کے ساتھ اس طرح کو جپھا ڈالتے ہیں، سپیشل طریقے سے لے کے جاتے ہیں. محمد تعال ادھر آؤ بھائی، کھانا کھاؤ ہمارے پاس. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کو کھینچے پھرتے ہیں، ہمارے پاس آؤ کھانا کھاؤ، ہمارے پاس آؤ روزہ افطار کرو. اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہے وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں. بچہ جب مسجد میں جائے گا وہ مستقبل کا نمازی ہوگا. بچہ جب صدقہ کرے گا مستقبل کا وہ سخی ہوگا. بچہ جب حج کرے گا وہ مستقبل کا بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہوگا. بچہ جب قرآن پڑھے گا مستقبل کا قاری قرآن بنے گا. بچے کو جب گانوں میں چھوڑ دیں گے، رقص میں چھوڑ دیں گے، بے حیائی میں چھوڑ دیں گے، اور اس کو موبائل دے دیں گے، اس کو بے حیائی کا طوفان دے دیں گے، اس کو نافرمانی کے کاموں میں مبتلا کر دیں گے، بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا خود اندازہ لگا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے بچوں کو نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حق ہے جو 15واں حق ہے کہ بچے کو نمازی بنانا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے جب دنیا سے روانہ ہوں اس معاملے میں سرخرو ہو کے جائیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، علموا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ، نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائے نماز میں سستی کریں ان کو سزا دو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اس عمر میں 10 سال کی عمر میں جب وہ پورے 10 سال کے ہو جائیں ان کو اکٹھے نہ سلاؤ، ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو. حالانکہ جو نماز فرض ہوتی ہے، کوئی بھی فرض ہے وہ بلوغت بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. یہ جو پہلے حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، یہ تربیت کے لیے ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز سکھائے، نماز کی تعلیم دیں، نماز کے مسائل سکھائیں، طریقے سکھائیں، آداب و شرائط سکھائیں، دعائیں سکھائیں. جب 10 سال کا ہو جائے گا 3 سال سیکھنے میں اور 10 سال کی عمر میں وہ پختہ نمازی بن جائے گا. اور جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچے گا وہ نماز کا اس طرح عادی ہو چکا ہوگا کہ نماز چھوڑنے کو اس کا دل ہی نہیں کرے گا. اور جب ہم سکھانا ہی 15 سال کی عمر میں شروع کریں گے اس کا رزلٹ کب ملے گا؟ اور جب ہم سکھائیں گے نہیں، سکول کے استاد سکھا دیں گے، مسجد کے قاری صاحب سکھا دیں گے، ویسے بھی سمجھدار ہیں، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سب کچھ بچے سیکھے ہوئے، ہمیں کیا ضرورت ہے سکھانے کی. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو نماز کا شوق دلانا، بچوں کو نماز کی اہمیت بتانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے نبی رسول پیغمبر اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچوں کو پہلے نماز کا ماحول دینا ہے، مسجد میں لے کے جانا ہے، مسجد کے قریب اگر ہو سکے اپنا گھر بنائیں تاکہ بچے آسانی کے ساتھ مسجد میں چلے جائیں، مسجد کا ماحول ان کو ملے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بیوی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آج جہاں حرم پاک ہے، حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں تھی اس وقت. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو جو چھوٹی عمر کے ہیں، چند سالوں کے ہیں، ان کو وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ساتھ یہ دعا کرتے ہیں اللہ میں اپنی اولاد کو اس بیابان وادی میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازی بن جائے. اور اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرنی اور ساتھ دعا بھی کرنی.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ماحول دے، تعلیم دیں، سکھائیں، پھر اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں بچے کیسے نمازی بنتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بتا دی۔ جیسے بچے کو ابراہیم علیہ السلام مسجد کے نزدیک بسا رہی ہیں، مسجد کا ماحول دے رہی ہیں، جیسے بیٹے کے لیے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ سورہ مریم ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے ان پیارے بندوں کا، محبوب بندوں کا اپنی امت کے سامنے ذکر کر دیجئے۔ اور محبوب بندوں میں ایک نام اسماعیل کا بھی آتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ اے میرے محبوب اس کتاب میں، قرآن کریم میں ہمارے پیارے اسماعیل کا بھی ذکر کر دیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وہ ہمارا جو پیارا اسماعیل پیغمبر تھا وہ وعدے کا بڑا سچا تھا، رب کی رضا والے کام کیا کرتا تھا۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور بیٹے نے جو باپ سے سیکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام خود بھی نمازی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی تعلیم اور حکم دے رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے اندر بیان۔ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے نبی جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے اس کی تلاوت کیا کریں، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے پیارے محبوب آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا واعظ کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے، اور آپ کی کوشش ہوتی تھی گھر والے سارے نمازی بن جائیں، اللہ ان پہ راضی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تھوڑی عمر ہے، اور رسول اللہ کے گھر ان کی خالہ بھی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ تشریف لائے نماز پڑھ کے، آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا عبداللہ بن عباس اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا صلی الغلام، اے میمونہ بتاؤ بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ بچے نے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر جا کے سو جاتے کہ گھر میں رشتہ دار بچہ مہمان آیا ہوا ہے، رسول اللہ اس بچے کے لیے بھی فکر مند ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھاتے تو ہیں، بچے بات نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، کوشش تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن بچے بات نہیں مانتے۔ میرے بھائی اصل بات یہ ہے آج والدین نے اولاد کے اوپر محنت نہیں کی کہ نمازی بن جائے۔ اگر والدین کی محنت سے بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، ٹیچر بن سکتا ہے، پائلٹ بن سکتا ہے، کیپٹن بن سکتا ہے، والدین کی محنت سے نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ صرف وجہ یہ ہے جو محنت ہم ان چیزوں میں کرتے ہیں وہ دین کے حوالے سے نہیں کر رہے۔ سکول کا ٹائم ہو اور بچہ ضد کر رہا ہو سکول نہیں جاؤں گا، میاں بیوی دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں، گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، لالچ دے رہے ہوتے ہیں، خوشامتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بیٹا 8 بجے سکول ہے پہلے تیار ہونا ہے۔ اور جب نماز کی باری ہے کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھتے بیٹا تم تو پڑھ کے آؤ۔ اللہ اکبر،
اور جب نماز کی باری آئے بتائیں کتنی محنت ہم اپنی اولاد کے اوپر کرتے ہیں کہ بچہ میرا نمازی لازمی بن جائے۔ اگر سکول کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں بچہ سکول میں جائے، اتنی فکر کے ساتھ ہم اپنے بچے کو فجر کی نماز پہ لے آئیں، ظہر کے ٹائم تیار کریں، عصر مغرب عشاء پہ لے آئیں، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑے عرصے میں بچہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ لیکن یہاں صرف زبانی جمع خرچ ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے۔ ہم بچوں کو کہتے تو ہیں، صرف کہنا نہیں، کوشش کرنی ہے۔ جس طرح کوشش کر کے ان کو ہم دنیا کا عہدہ دلواتے ہیں، دنیا میں ترقی دلواتے ہیں، مقام دلواتے ہیں، کوشش کر کے نمازی بنا کے ان کو دنیا میں بھی عزت دار بنانا ہے اور اللہ کے ہاں بھی مقام دلوانا ہے۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اور والدین کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے جو بچے ہیں ان کو بھی نماز کے لیے بار بار ترغیب دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، رات کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں جگایا، فرمایا اے علی اور فاطمہ ابھی تک تہجد کی نماز کے لیے آپ نہیں اٹھے۔ حضرت علی کہتے ہم جاگ گئے لیکن سوئے رہے۔ اللہ کے پیغمبر جا کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد یا کافی دیر بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے اور پھر ہمیں جگایا، ابھی تک تہجد کی نماز کے لیے جاگے نہیں ہو۔ اب خود سوچیں، اللہ کے رسول تہجد کی نماز کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ میری اولاد تہجد گزار ہو، وہ فرائض کے لیے کتنے فکر مند ہوں گے، کتنی کوشش کرتے ہوں گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب رات کو بیوی اٹھتی ہے اپنے شوہر کو جگاتی ہے، شوہر نہیں اٹھتا، سستی کرتا ہے، پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پہ مارتی ہے تاکہ اس کی سستی دور ہو جائے، اللہ اس خاتون کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ بندہ اٹھتا ہے رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور جگاتے ہوئے جب وہ سستی کرتی ہے پانی کے چینٹے اس کے چہرے پہ مارتا ہے، وہ جاگ جاتی ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس مرد کے اوپر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ جب گھر کا یہ ماحول ہو، رات کو جس کی آنکھ کھلے دوسرے کو نماز کے لیے جگائے، آپ اندازہ لگائیں اس گھر پر رب کی رحمتیں کتنی نازل ہوں گی، اس عمل کا اولاد کے اوپر کتنا اثر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں 3 افراد ہیں، ایک بیوی ایک بیٹا، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ رات کا معمول یہ ہے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک حصہ والد عبادت کرتا ہے، ایک حصہ والدہ عبادت کرتی ہے، ایک حصہ بیٹا عبادت کرتا ہے۔ یوں ساری رات مسلسل بلا ناغہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر عبادت ہوتی رہتی ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ملے گا بچے نمازی بنیں گے۔ جب بچوں کا باپ ہی 10 بجے اٹھ کے مصلی ڈھونڈ رہا ہوگا تو بچے کیسے فجر کی نماز کے پابند بنیں گے؟ جب والدین بھی ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھیں گے، مہینہ مہینہ مسجد میں جائیں گے، بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ بچوں کو نمازی بنانا بہت ضروری ہے اور بچوں کو یہ بتانا ہے بیٹا نماز کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر دین نہیں ہے، نماز کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں ہے، نماز کے بغیر جہنم سے نجات نہیں ہے۔ نماز حق بھی ہے، فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، یہ قرض بھی ہے، ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اشارے سے پڑھو۔ نماز کی چھٹی آج ہمارے یہاں شوق ہی نہیں پیدا کیا جاتا، بچوں کو وہ ماحول ہی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عروہ بن زبیر بیمار ہو گئے، ٹانگ کے اندر یا پاؤں کے اندر اللہ اکبر پھوڑا نکل آیا، زخم ہو گیا جو کینسر بن گیا۔ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کہا پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔
ورنہ یہ زہر پوری ٹانگ میں جسم میں پھیلنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ جب ان کو آپریشن کے لیے بلایا گیا، حکیم صاحب ایک پیالہ لے کے آئے، شربت کا پیالہ دیا جناب عروہ بن زبیر کو جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں، کہا اس کو پی لو، آپریشن کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب منہ کے قریب پیالہ کیا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو محسوس ہوا کہ اس میں شراب مکس کی ہوئی ہے۔ جناب عروہ بن زبیر کہتے ہیں اے حکیم صاحب مجھے لگتا ہے اس شربت کے اندر شراب موجود ہے، مکس کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، اس لیے ہم نے مکس کی ہے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، آپریشن میں آسانی ہو جائے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں شراب والی مکس شراب جس کے اندر ہو ایسی دوا کو استعمال نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ تم ایسے کرو، اگر میری ٹانگ کاٹنی ہے، میرا پاؤں کاٹنا ہے، آپریشن کرنا ہے، حالانکہ وہ دور ایسا تھا جب چھریوں کے ساتھ، ٹوکوں کے ساتھ، کلاڑیوں کے ساتھ یہ آپریشن کیا کرتے تھے، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن عروہ بن زبیر کہتے ہیں ایسے کرو میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا آپریشن کر لینا۔ جناب عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر مصروف ہوتے ہیں، نماز کے اندر قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، حکیم صاحب نے پاؤں کاٹ دیا، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چلا۔ اس طرح نماز کا شوق، اللہ اکبر۔ بعد میں کیا ہوا، خون اتنا بہنے لگا، خون کو روکنے کے لیے اس وقت طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، گرم تیل پھینکا جاتا تھا اور جلد مل جاتی تھی، سکڑ جاتی تھی، خون بند ہو جاتا تھا۔ جب وہ گرم تیل ان کے پاؤں کے اوپر ڈالا گیا اس وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ زہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز بے ہوشی کی حالت میں اللہ اکبر یہ گزر گئی۔ عشاء کے بعد جب ہوش آیا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو، زارو قطار رو رہی ہیں، زارو قطار رو رہی ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کا پاؤں کٹ گیا اس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہتے نہیں اس وجہ سے کوئی رونا نہیں آ رہا، یہ تو دکھ سکھ قسمت کے اندر ہوتا ہے، جو مصیبت و بیماری اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، نصیب اور قسمت میں ہوتی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت والے دن رب نے ظہر عصر مغرب عشاء کے بارے میں پوچھ لیا، میں رب کو کیا جواب دوں؟ یہ ہے نماز کی فکر۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے پاؤں کا جو حصہ، میری ٹانگ کا جو حصہ تم نے کاٹے اس پاؤں کو لے کے آؤ۔ اور امام سیر و اعلام النبلاء کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، تفصیل کے ساتھ واقع موجود ہے۔ اپنے اس کٹے ہوئے پاؤں کو اٹھا کے جب ان کو ایک پلیٹ میں یا تھال میں رکھ کے دیا گیا، اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو میرے ساتھ اتنے سال رہا ہے، لیکن تو گواہ بن جا، میں نے جب تک تیرے سہارے زندگی گزاری ہے، تجھے استعمال کیا ہے، تیرے اوپر وزن ڈالا گیا، میں نے کبھی بھی تیرے اوپر چلتے ہوئے رب کی نافرمانی والا کام نہیں کیا۔ آج کیا ہم اپنی آنکھوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ آج ہم اپنے کانوں کو کہہ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کبھی گناہ کے کام میں استعمال نہیں کیا؟ ایسا مزاج بنائیں، ایسا ماحول بنائیں، ایسا ذہن بنائیں۔ والدین بھی متقی اور فرما بردار ہوں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں، اللہ اکبر، ایک دن زارو قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا سعید کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے 30 سال بعد آج میری عصر کی نماز بعد جماعت سے رہ گئی ہے، تھوڑی سی لیٹ ہوگی، اس لیے میں زارو قطار ہو رہا ہوں۔ اور کہا کہ 30 سال میں نے تکبیر اولیٰ کے بغیر ایک نماز نہیں پڑھی، ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھی ہیں۔ اور ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، آج 30 سال بعد میری والدہ کی وفات ہو گئی تھی، آج اس کے کفن دفن میں مصروف تھا، اس پریشانی میں عصر کی نماز کا وقت لیٹ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تاریخ ابن عساکر جو غالباً 100 کے قریب یا 120 جلدوں میں ہے، تاریخ دمشق کے مصنف امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی اور وہاں مسجد میں جب ان کو لایا گیا، ان کا جنازہ پڑھانے والے امام زارو قطار رو رہے ہیں،
اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جنازے آپ نے پہلے بھی پڑھائے ہیں، آج کیا وجہ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آج جس شخصیت کا میں جنازہ پڑھا رہا ہوں مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے، میں نے اس محمد ابن عساکر رحمہ اللہ کو کبھی دوسری صف میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح نماز کا شوقین بنائے، نماز کے ساتھ اللہ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بے نماز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں، خلاصہ یہ ہے کہ بے نماز مسلمان نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، بے نماز دیندار نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، بے نماز کامیاب نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بے نماز کافر بھی ہے، اور نماز کا تارک منافق بھی ہے، اور نماز کا تارک مشرک بھی ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر جن بڑے جرائم کا ذکر ہے، یا بندہ کافر ہوتا ہے، یا منافق ہوتا ہے، یا مشرک ہوتا ہے۔ جو بندہ بے نماز ہے، مستقل نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر 3 بڑے جرم نہیں، 1 جرم نہیں بلکہ 3 بڑے جرم ہیں۔ وہ کفر میں بھی ہے، وہ شرک میں بھی ہے، وہ نفاق میں بھی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے بیٹے کفر پر ہوں، شرک پر ہوں، نفاق پر ہوں؟ بالکل نہیں پسند کرتا۔ اس سے اگلی بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان میں کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان میں مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ کیا خیال ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں تو بڑے متعدد نظر آتے ہیں، مستعد نظر آتے ہیں، کوشش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی سوچا ہے اپنے گھروں میں جن کے اوپر لاکھوں روپے لگا رہے ہیں یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ مشرک، کافر اور منافق بنیں گے۔ جب آپ دنیا سے روانہ ہوں گے اور اپنے بچوں کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی، نمازی بنانے کے لیے کوشش نہیں کی، اور قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے رب پوچھے گا میں نے تو جو تمہیں بچے دیے تھے تمہارے نبی کے ذریعے میں نے بتلا دیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں تعلیم و تربیت کے ذریعے، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا رب نہیں پوچھے گا میں نے مسلمان بچہ دیا تھا تو نے کافر بنا دیا، مشرک بنا دیا، منافق بنا دیا، بے دین بنا دیا؟ رب کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ یہ سخت باتیں نہیں ہیں، یہ تنبیہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز کو ضائع کر دیا حشر مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، چوٹی کے بڑے بڑے کافر فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ وہ ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، جب جہنمی جنتیوں سے ملیں گے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، آمنے سامنے ہو جائیں گے، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں کون سا جرم کر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے نماز کو سزا یہ ملتی ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی معیشت کو، روزگار کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، کئی وزیر خزانہ تبدیل کر لیے، مسئلہ حل ہو نہیں۔ IMF کے اندر پروگرام میں جا رہی ہیں، شکنجے میں پھنس رہے ہیں اور مسائل حل نہیں ہو رہے، معیشت نہیں سدھر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بستیوں کی بستیاں بے نماز ہیں، کالونیوں کی کالونیاں بے نماز ہیں، وزیر بے نماز ہیں، مشیر بے نماز ہیں، عہدیدار بے نماز ہیں، والدین بے نماز۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا؟ پھر معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تو رب کی طرف سے عذاب ہوتا ہے معیشت کا خراب ہونا۔ اور فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، جس نے اللہ کے ذکر سے نماز سے منہ موڑا قیامت والے دن اللہ اس کو قبر سے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کیا آپ پسند کرتے ہمارے بچوں کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے؟
کیا ہم یہ بات پسند کرتے ہیں ہمارے بچے فرعون کے ساتھ جائیں، حامان قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ جائیں؟ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اپنے بچوں کو نمازی بنانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس معاملے میں سستی سے محفوظ فرمائے۔ اور سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے نماز بندہ فوت ہو جائے اس کا مسجد میں اعلان نہ کیا جائے، اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو کفن نہ دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اس معاملے میں والدین کی اور اولادوں کی سستیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔